نہیں ہم کریں گے، اسٹرائکس کریں گے ہم سر بالکل کریں گے، بالکل کریں گے. اگر ان کی ٹیریٹری سے انہوں نے جو ہے وہ کیا اس کو ہماری خلاف ورزی کی، ہماری ٹیریٹری کی، تو ہمیں اگر ڈیپ انٹو افغانستان بھی جا کے جو ہے ریٹیلیٹ کرنا. کل شام کو ہی جو ہے یہ ریپ اپ ہوا سارا معاملہ، لیکن ثالثوں کے اوپر بھی یہ چیز یہاں ہو گئی ہے کہ کیا نیت ہے کابل کی. افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوئی تو بھرپور جواب دیں گے. افغانستان کے اندر بھی جا کر جواب دینا پڑا تو جواب دیں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے خبردار کر دیا. پارلیمنٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہماری سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی تو پھر ہم بھی حملہ کر دیں گے. کابل نے تصادم کا راستہ اپنایا ہے، اس طرح ہے تو پھر اسی طرح صحیح. اس سے پہلے سوشل میڈیا پر وزیر دفاع نے کہا تھا کہ پاکستان افغانستان سے کوئی بھی دہشت گرد یا خودکش حملہ برداشت نہیں کرے گا. کسی بھی مہم جوئی کا جواب سخت ہوگا. پاکستان کے عزم اور صلاحیتوں کو آزمانا ان کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوگا. وقت بدل چکا، دھوکہ دہی مزید برداشت نہیں کریں گے. پاکستان کو اپنی پوری قوت طاقت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں. ہم طالبان کو دوبارہ غاروں میں دھکیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اگر چاہیں تو تورا بورا کے مناظر دہرا دیں گے. سلطنتوں کا قبرستان صرف افغان عوام کی تباہی کا نشان ہے. ایران کی پاکستان کو پاک افغان کشیدگی ختم کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی پیشکش. وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات میں ایرانی صدر نے کہا وہ پاک افغان کشیدگی ختم کرانے کے لیے برادرانہ کردار ادا کر سکتے ہیں. ایران پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے. ایران اپنے بھائی کے بے پایہ تعاون کو فراموش نہیں کر سکتا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ ایران اور پاکستان علاقائی امن و استحکام کے شراکت دار ہیں. وزیر داخلہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے ایرانی صدر کے لیے نیک خواہشات کا پیغام بھی پہنچایا. The Prime Minister of Pakistan is a great guy and the Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy too. And so I know them all. And I'm reading that 7 planes were shot down. This is a big thing. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین ایک بار پھر عظیم شخصیات قرار دے دیا. کہا شہباز شریف عظیم انسان ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر زبردست فائٹر اور عظیم آدمی ہیں. پاکستان اور بھارت کی جنگ میں 7 طیارے مار گرائے گئے، جو بڑی بات ہے. جنوبی کوریا میں گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا پاکستان اور بھارت دونوں کے لیڈرز جنگ جاری رکھنے پر بضد تھے. یہ جنگ تب ختم ہوئی جب انہوں نے تجارتی ٹیرف 250% کرنے کی دھمکی دی. اس سے قابل ٹوکیو میں خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ پاک بھارت جنگ میں 7 بالکل نئے خوبصورت طیارے مار گرائے گئے. ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سے ملاقات کے دوران بھی دونوں کو عظیم شخصیات قرار دیا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف دورہ سعودی عرب مکمل کر کے اسلام آباد پہنچ گئے. سعودی عرب کے دورے میں وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد سے ملاقات ہوئی، جس میں پاک سعودی عرب اقتصادی تعاون فریم ورک کا آغاز کیا گیا. وزیر اعظم نے فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس میں انسانی ترقی و فلاح کے لیے عالمی اشتراک کی ضرورت پر زور دیا. پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے سمٹ کو آگاہ کیا. وزیر اعظم کی عالمی اقتصادی فورم کے صدر اور چیف ایگزیکٹو بورگا بغندے سے بھی ملاقات. پاک امریکہ تجارتی معاہدے کے بعد پہلی مرتبہ امریکی خام تیل ہب پہنچ گیا. امریکی تیل بردار جہاز 10 لاکھ بیرل خام تیل لے کر بندرگاہ پہنچا. امریکی خام تیل سے لدے بحری جہاز کی سینرجیکو کے آئل ٹرمینل پر آمد. بحری جہاز پیگاسس امریکی خام تیل کے 14 ستمبر کو ہیوسٹن سے روانہ ہوا تھا. اگلے ماہ ایک اور امریکی خام تیل بردار جہاز پاکستان آئے گا. وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کی استعفے کے لیے مشروط رضامندی. ذرائع کے مطابق چودھری انوار نے حامی وزراء اور اراکین اسمبلی کے لیے جاری کیے گئے ترقیاتی فنڈز اور جاری منصوبوں کی گارنٹی مانگ لی. نون لیگ کے وزراء اور ٹکٹ ہولڈرز کو بھی اگلے الیکشن سے پہلے برابری کی بنیاد پر فنڈز دینے کی شرط. مسلم لیگ نون کی قابل از وقت انتخابات کی شرط پر پیپلز پارٹی کو عدم اعتماد میں حمایت کی یقین دہانی. نیا وزیر اعظم انتخابات کی راہ ہموار کرے گا.
تحریک عدم اعتماد کے بعد لیگی اراکین وزارتوں سے استعفے دے کر اپوزیشن بینچز پر بیٹھیں گے۔ پی ٹی آئی کا اپنے منحرف اراکین کے خلاف عدالت جانے کا فیصلہ۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے پارلیمانی لیڈر راجہ فاروق حیدر نے ایوان صدر کے سیاسی استعمال پر اعتراض اٹھا دیا۔ کہا آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی کے لیے ایوان صدر کا استعمال درست نہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی تبدیلی کا فیصلہ نواز شریف کریں گے۔ سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے عدم اعتماد کی تحریک پر دستخط کر دیے ہیں۔ ہمیں اس وقت کل 37 ممبران کی کھل کر حمایت حاصل ہے۔ مزید 5 ارکان اسمبلی نے حمایت کا یقین دلایا ہے۔ جی سے گفتگو میں کہا کہ وزیر اعظم کے امیدوار کا اعلان 1-2 روز میں پارٹی قیادت کرے گی۔ مسلم لیگ نون کے ایوان میں 9 ووٹ ہیں۔ نون لیگ کی جانب سے راجہ فاروق حیدر تحریک عدم اعتماد پر دستخط کر چکے ہیں۔ شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں سابق وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے وارنٹ گرفتاری جاری۔ سیشن کورٹ اسلام آباد کا پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے 11 نومبر کو پیش کرنے کا حکم۔ علی امین گنڈاپور اور ان کے وکیل عدالت نہیں آئے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ صوبائی کابینہ نہ ہونے کے باعث بہت سے اہم فیصلے اور اہم فائلیں رکی ہوئی ہیں۔ ملاقات تک بڑوں کی مشاورت سے چھوٹی کابینہ تشکیل دینی چاہیے۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا وزیر اعلیٰ صاحب نے بانی سے ملاقات کر کے صرف منتیں کرنی ہیں۔ اے این پی کا کل سینیٹ انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ۔ ترجمان اے این پی نے کہا کہ عوامی نیشنل پارٹی کے ممبر اسمبلی نہیں جائیں گے۔ اے این پی کسی جماعت کو ووٹ کاسٹ نہیں کرے گی۔ اے این پی کسی ہارس ٹریڈنگ کا حصہ نہیں بنے گی۔ جس جماعت کی واضح اکثریت ہے سینیٹر اسی جماعت کا بننا چاہیے۔ دیگر سیاسی جماعتوں کو چاہیے اپنے امیدوار دستبردار کر لیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی قونصل جنرل کی ملاقات۔ امریکی سرمایہ کاروں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ کہا پاکستان اور امریکہ کی 2 طرفہ تعلقات میں بہتری خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم کا حالیہ دورہ امریکہ باہمی تعلقات میں مزید استحکام کا باعث ہوگا۔ امریکی قونصل جنرل نے کہا کہ پنجاب میں جس طرح اور جس سپیڈ سے کام ہو رہا ہے اسے محسوس کیا جا رہا ہے۔ ماحولیاتی فنڈ گرین کلائمیٹ نے پاکستان کے لیے $25 کروڑ امداد کی منظوری دے دی۔ اعلامیے کے مطابق قرض کی رقم گلیشیئر ٹو فارم منصوبے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ گلیشیئر سے نکلنے والے آبی نظاموں کو ماحولیاتی اثرات سے نمٹنے کے لیے مدد فراہم کی جائے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی معاونت سے منصوبہ مکمل کیا جائے گا۔ امداد سے سوات میں کسانوں کو زراعت اور آبپاشی کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اور کراچی کے علاقے کورنگی میں سینیٹر تاج حیدر برج ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ تاج حیدر برج BRT یلو لائن کا حصہ ہے۔ تاج حیدر برج کے دورے پر سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ دسمبر میں کراچی کی ٹریفک کی شکل مکمل تبدیل ہو جائے گی۔